لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اسلم ما فی الوجود، سر اللہ فی کل موجود، نقطۃ دائرۃ الوجود، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود، الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المعلن الحق بالحق، ابی القاسم محمد والصلاة والسلام علی یاسب الدین والایمان، باب الامن والامان، کلمۃ الرحمن، کاسر الاسنام والاوثان، السابق بالاحسان والشاہد بالایمان، مصداق مرج البحرین یلتقیان، الامام المظفر والشجاع الغضنفر، وقاسم الطوبہ والصخر، ابی شبیر والشبر، وحامل الباب الخیبر، والساقی حزن الکوثر، الذی سمتہ امہ حیدر۔ الامام المختار صاحب ذوالفقار، مصداق قول النبی المختار، لوطین الرایت غدا رجلا کرارا غیر فرار، ولالہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی الکتاب الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ عظمت محمد وآل محمد پر بلند ترین صلوات بھیج دیجیے۔ انگلینڈ کے اس مشہور شہر بریڈفورڈ کے معروف امام بارگاہ حسینیہ میں اس کی انتظامیہ کی جانب سے جن مجالس کا انعقاد کیا گیا ہے، 4 محرم کی 5ویں مجلس آپ حضرات کی پرعقیدہ، پرجوش، باہوش عقیدتوں اور سماعتوں کی نظر آج کی مجلس ہے۔ جس ولولے اور جوش اور احترام کے ساتھ آپ میرے معروضات کو شرف سماعت عطا کر رہے ہیں، میں اس کا صمیم قلب سے شکر گزار ہوں، اور اپنے موضوع کو آج پھر آپ کی سماعتوں سے بلا فصل کر رہا ہوں۔ موضوع گفتگو قرآن
اور محافظ قرآن ہے، اور میں مسلسل یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو صفت قرآن کی ہونی چاہیے وہی صفتیں، وہی خصوصیات قرآن کے محافظوں کی ہونی چاہیے۔ اس لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی ریب نہیں ہے، تو اس کا محافظ بھی وہ ہونا چاہیے کہ جس میں کوئی عیب نہ ہو۔ قرآن لا ریب ہے، اس کا محافظ بے عیب ہونا چاہیے، اور یہ شرف صرف اور صرف ان سیاہ کپڑے پہننے والوں کو حاصل ہے کہ انہوں نے کسی ایسے امام کا دامن ہی نہیں تھاما جس میں کہیں بھی ذرہ برابر بھی کہیں عیب کا خدشہ ہو۔ قرآن کی بسم اللہ کی بے سے لے کر والناس کے سین تک 6666 آیتیں، 114 سورتیں ہمیں مختلف اور متعدد جگہ پر حکم صادر فرماتی ہیں قرآن کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کا نام صراط مستقیم ہے۔ قرآن کی آیتوں کے مطابق جو قرآن کہے اس کے مطابق زندگی گزارنے کا نام صراط مستقیم ہے۔ اور یاسین، سورہ یاسین کہہ رہا ہے کہ نقش کف پائے مرسل کا نام صراط مستقیم ہے۔ محمد کے قدموں کے نشان کا نام صراط مستقیم ہے۔ تو ہر ارباب علم سے آیتیں قرآن کی پکار پکار کر سوال کر رہی ہیں کہ جو محمد جن پہ قدم رکھ دے وہ تو صراط مستقیم ہے، اور محمد کے دوش پہ جو قدم رکھ دے، میں توجہ چاہ رہا ہوں، اور میں ساری مجلسوں کو قرآن کی آیتوں سے مربوط کر رہا ہوں ان 4 مصروں کے ساتھ کہ کتاب حکمت رحمان پڑھ رہا ہوں میں، کتاب حکمت رحمان پڑھ رہا ہوں میں، باگہی وہ با ایمان پڑھ رہا ہوں میں، اور میرا شعور تلاوت ہے قاریوں سے الگ، علی کو دیکھ کے قرآن پڑھ رہا ہوں میں توجہ چاہ رہا ہوں، توجہ چاہ رہا ہوں، علی کو دیکھ کے قرآن پڑھ رہا ہوں میں۔ ساری دنیا کے مسلمان ماشاءاللہ پابندیوں کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اول وقت کا بھی بڑا خیال رکھتے ہیں، اور سورہ الحمد بھی اپنی نمازوں میں پہلی اور دوسری رکعت میں واجب شکل میں پڑھتے ہیں، اور سورہ الحمد میں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم دکھا۔ تو جنہوں نے نہیں دیکھی، جو مجلس میں پہنچ چکے ہوئے ہیں، خدا کرے خیر سے پوری مجلس سنیں، جو ابھی راستے میں ہیں کہا ہمیں وہاں پہنچا یہ لفظ بتا رہا ہے کہ نہیں پہنچے، میں توجہ یہ لفظ بتا رہا ہے
کہ ابھی تک وہاں پہنچے نہیں ہیں، تمنا کر رہے ہیں، آرزو کر رہے ہیں، خواہش یہ ہے، جستجو یہ ہے، لیکن اس بات کی دلیل ہے دعا مانگنا. بیٹا نہیں ہوا، دعا مانگ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے نہیں ہوا نا، تب دعا مانگ رہے ہیں. ہو گیا تو شکر بھیج رہے ہیں، نہیں ہوا تو آمین کہہ رہے ہیں. میں توجہ چاہ رہا ہوں. ہر چیز کو مجھے کیوں کھول کے بیان کرنے کے لیے آمادہ کرتے ہو؟ کوئی چیز نہیں ہوئی تو کہتے ہیں آمین، دعا مانگ رہے ہیں، یعنی اب بھی کام ہوا نہیں ہے. جب ہو گیا تو شکر، الحمدللہ. ہم نے دیکھا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے بعد کچھ لوگ الحمدللہ کہتے ہیں، کچھ آمین کہتے ہیں. میں توجہ چاہ رہا ہوں. اختلاف کوئی نہیں ہے، جھگڑا کوئی نہیں ہے، فساد کوئی نہیں ہے، دل آزاری کی کوئی بات نہیں ہے، لیکن حقیقت کے چہرے کو یہاں کیا جا رہا ہے کہ اس لیے کہ آمین کہہ رہے ہیں کہ ابھی صراط مستقیم نہیں دیکھا. اور کچھ کہتے ہیں الحمدللہ صراط مستقیم پہ قائم ہے. جو قائم کے ماننے والے ہیں وہ قائم رہنا چاہتے ہیں. میں توجہ چاہ رہا ہوں، میں توجہ چاہ رہا ہوں. جو قائم کے جزا وہ چاہتے یہ ہیں کہ قائم کے ماننے والے ہیں تو صراط مستقیم پہ قائم رہیں. دکھا کسی نے دیکھا بھی ہے یا نہیں؟ ہم نے جب قرآن کی آیتوں میں تلاش کیا، انشاءاللہ میرے جانے کے بعد بھی اس جملے کو یاد رکھیں گے، جب ہم نے قرآن مجید میں تلاش کیا کہ آخر صراط مستقیم کس نے دیکھا ہے، تو جب اللہ نے ایک سارے فرشتوں سے کہا آدم کو کرو سجدہ، سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں کیا. اللہ نے کہا فخرج منہا انک رجیم، تو نکل جا یہاں سے، تجھ پہ لعنت ہے. پتہ چلا جسے نکالا جاتا ہے اس پہ لعنت بھی بھیجی جاتی ہے. نکل جا. توجہ. اب مجھے نہیں پتا کون کہاں کس طرح سے، کس وجہ سے، کس زاویے سے، کس وقت میں، کس سبب سے نکالا گیا، مگر محسن نقوی کی مرحوم کی نگاہ پہنچ گئی. اے بزم پیمبر سے نکالے ہوئے لوگوں، اے بزم پیمبر سے نکالے ہوئے لوگوں. آیت پڑھی تھی، ترجمہ پڑھا تھا، تفسیر پڑھی تھی، تب مرحوم نے کہا تھا شہید محسن نقوی نے، اے بزم پیمبر سے نکالے ہوئے لوگوں ٹھہرو، تمہیں لعنت کی صدا ڈھونڈ رہی ہے. اب میں کیا کروں؟ نکالا گیا. نکالنے کے بعد کہا فخرج منہا، نکل جا، تجھ پہ لعنت ہے. اب یہ جاتے جا تو رہا ہے، لیکن نکلتے کہہ رہا ہے میں نے تیری نماز پڑھی ہے، میں نے تجھے سجدے کیے ہیں، میں نے تیری عبادت کی ہے، میں نے تیری تسبیح و تحلیل کی ہے، میری بھی تو شرط مان. کیا کہنا چاہتا ہے بتا؟ کیا ایک تو میں قیامت تک زندہ رہنا چاہتا ہوں. تو اللہ نے کہا نہیں، تھوڑا سا سنشودھن کیا، ہندی میں کہتے ہیں سنشودھن، کریکٹ کیا، تھوڑا سا امینڈمنٹ کیا. زندہ رہے گا، جا تو نے نماز پڑھی ہے نا، ہمیں سجدے کیے ہیں، زندہ رہے گا، لیکن قیامت تک نہیں، الی وقت المعلوم.
ایک وقت معلوم تک، اور یہ وقت معلوم وہ ہے جو کسی کو بھی نہیں معلوم. جب امام سے پوچھا گیا کہ یہ کون سا وقت ہے تو چھٹے امام نے کہا کہ جب امام آخری امام آئیں گے. پتا چلا کہ وہ جب تک زندہ رہے گا جب تک امام رخ سے نقاب نہیں ہٹا دیتے، اس لیے کہ جب حق آئے گا تو باطل مر جائے گا. توجہ جا رہا ہوں. جزاک اللہ. نکل جائے یہاں سے، تجھ پہ لعنت ہے. انشاءاللہ گھر جانے کے بعد نہیں، میرے مرنے کے بعد بھی جو میں مجلسوں میں زندہ رہا یاد کرے گا کہ جاوید آبدی کچھ دے کے گیا ہے. پھر کہا میں چاہ تو رہا ہوں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا. کہ ٹھیک ہے بہکانا. کہاں سے بہکائے گا؟ چاروں سمتوں سے. کہ تو نے 2 سمتیں چھوڑ دی نا. چاروں سمتوں سے بہکنے کے بعد بھی، گناہ کرنے کے بعد بھی میرا گنہگار بندہ جو تیری 2 چھوڑی ہوئی سمتوں سے رابطہ کرے گا، میں رزاق متین اسے معاف کر دوں گا. جو سر کو جھکا دے گا اسے معاف کر دوں گا، جو دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھا دے گا. تو چلا جا. پھر اس نے کہا ٹھیک ہے میں جا تو رہا ہوں، زندگی بھی دے دی، اس کو بہکانے کی پرمیشن بھی دے دی. اب پھر ایک اور شرط رکھی، اور یہ سورہ اعراف قرآن مجید کا 7واں سورہ، اور اللہ کے سامنے شرط رکھ رہا ہے لا اقعدن لہم صراطک المستقیم. میں ضرور بیٹھوں گا. کہا لا اقعدن لہم، ضرور بیٹھوں گا. کہا صراطک المستقیم، تیری صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا. کہاں بیٹھوں گا؟ صراط مستقیم پر. اب پہلے میرا ساتھ دیں، اللہ کے سامنے شرطیں رکھ رہا ہے، کسی غیر کے سامنے نہیں. اور اللہ شرطیں مان بھی رہا ہے کہ ٹھیک ہے بہکانا، ٹھیک ہے زندگی دی، ٹھیک ہے صراط مستقیم پہ بیٹھ جانا. یعنی شرطیں مان رہا ہے کون؟ اللہ. رکھ کون رہا ہے؟ شیطان. کچھ کہتے ہیں بھائی تم ویسی دشمنی مول لیتے ہو، امام حسن نے تو فلاں سے صلح کی تھی اور شرطیں بھی مان لی تھی. تو یہ اگرچہ امام حسین اسے پسند نہیں کرتے تھے اور جنگ صلح کو پسند نہیں کرتے تھے تو شرطیں کس لیے مانی؟ پھر تو امام کی امامت پہ فرق پڑ گیا. ارے اگرچہ باطل کی شرطیں مان کر حسن کی امامت پہ فرق بیٹھ جاتا ہے تو شیطان کی شرطیں مان کر اللہ کی وحدانیت پہ فرق بیٹھ گئے. میں توجہ چاہ رہا ہوں، توجہ. ایسے نہیں تھکے ہوئے چہروں سے میرا خطاب بھی نہیں ہے. جو بیٹھے ہوئے 4 مصرے قیامت کے میری تقریر سے مربوط ہوئے ہیں. نذیر باخری نے کہا 4 مصروں پہ کہ گلے میں پہنے امامت کا ہار آیا ہے، سکون و امن کا پروردگار آیا ہے، اور حسن کی صلحوں میں تم شک کرو تو حیرت کیا، تمہیں رسول پہ کب اعتبار آیا ہے؟ جزاک اللہ.
لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں ضرور بیٹھوں گا. کہاں؟ تیری صراط مستقیم پر. یہ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کی آیتیں کہہ رہی ہیں. کہہ کون رہا ہے؟ شیطان کہہ رہا ہے کہ میں بیٹھوں گا کہاں؟ صراط مستقیم پہ. یہ نہیں کہہ رہا کہ شراب کے اڈوں پہ بیٹھوں گا، جوؤں کے ٹھکانے پہ بیٹھوں گا، سنیما گھر میں بیٹھوں گا، ناچنے گانے والیوں کے کوٹھے پہ بیٹھوں گا، جہاں پہ جوا کھیلا جاتا ہے اس محلوں میں بیٹھوں گا. وہاں شیطان کیوں نہیں بیٹھ رہا؟ کہا وہاں بیٹھ کے کیا کروں گا؟ وہاں تو جاتی ہی میری اولادیں ہیں. میں توجہ چاہ رہا ہوں، میں توجہ چاہ رہا ہوں. میں کیا بیٹھ کے کروں گا؟ میں توجہ چاہ رہا ہوں. توجہ. میں بیٹھ کے کروں گا کیا؟ وہ تو خود میرے بیٹے جاتے ہیں. ہاں میرے لاڈلے پیارے بیٹے جاتے ہیں، جیسے میں کراتا ہوں وہی کر کے آتے ہیں. میں وہاں بیٹھ کے کیا کروں گا؟ میں جا کے کیا کروں گا؟ کہاں بیٹھوں گا؟ صراط کل مستقیم، تیری صراط مستقیم پہ. اس کا مطلب ہے کہ میں اگر کہوں کہ آؤ کل مجھ سے آ کے ملنا، کہاں ملنا؟ ٹوڈ مارڈن کے عمران کے گھر پر میں بیٹھ کر تمہارا انتظار کروں گا. تو میں بیٹھوں گا تو تب جب وہ جگہ جانتا ہوں گا. کہاں بیٹھے؟ کتنا بڑا مسئلہ حل کر دیا. مجھ سے کل آ کے ملنا مانچسٹر کے ایئرپورٹ پر، میں وہاں بیٹھ کر انتظار کروں گا. بیٹھا وہاں جاتا ہے جس جگہ کو جانا جاتا ہے. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، توجہ چاہ رہا ہوں. اور یہ آیت ہے سرکار، روایت نہیں. آیت ہے، روایت نہیں. کوئی عام آدمی نہیں کہہ رہا، شیطان کہہ رہا ہے. اور اللہ نے بھی کسی کتاب میں نہیں، عام کتاب میں نہیں، قرآن میں لکھوایا ہے، سورہ اعراف کے سینے میں لکھوایا ہے. آیت نے چیخ چیخ کے کہا ہے لا اقعدن لهم صراطک المستقیم، میں تیری صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا. اس کا مطلب ہے جب بیٹھا ہے شیطان تو جانتا ہے نا، جانتا ہے کہ صراط مستقیم کیا ہے. مسلمانوں نے عشاء کی نماز پڑھی ہے، آج تک نہیں سمجھے کہ صراط مستقیم کیا ہے. صراطک المستقیم، میں ضرور بیٹھوں گا تیری صراط مستقیم پر. اب لوگوں کو سسپینس ہے کہ 3 دن سے کہہ رہے ہیں کہ تلوار بتائیں گے، وار بتائیں گے. میں تھوڑا سا اپنا سبجیکٹ ایک جگہ روک کر مجھے اس موضوع کو لانے کے لیے ذرا سا کٹ اینڈ پیسٹ کرنا پڑے گا. یہاں سے موضوع کو کل لے لیں گے. تو سرکار جہاں جہاں محافظوں کی بات آئی ہے قرآن مجید میں، جو چیز قرآن کے محافظ سے منسوب ہو گئی، جو بھی چیز اللہ نے اسے عظیم بنا دیا. میں ڈرتا ہوں کبھی کبھی کہ ہندوستان کے جو بڑے پڑھے لکھے ہندو لوگ ہیں کہیں قرآن کو سمجھنے نہ لگیں، ورنہ رات دن ہم پہ اعتراض کریں گے. ہم کہتے ہیں تمہارے یہاں ستارہ پرست ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں تم ہمارے ستارہ پرستی کو منع کرتے ہو. تمہارے اللہ نے تو قرآن میں قسم کھائی ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. مجھے قسم ہے اسے ایک ستارے کی، جب وہ گرا. اب میں ایک جملہ کہوں، گرتے ہوئے تو کوئی بھی پلٹ کے نہیں دیکھتا، مگر پتہ نہیں کہاں گر گیا کہ مقدر سنور گیا.
جب وہ گرا، معاذ اللہ صاحبکم وما غوا، تمہارا صاحب محمد، وہی صاحب اختیار محمد، یاد نہیں رہا ذہن میں؟ صاحب، تمہارا صاحب محمد کے لیے اللہ نے صاحب استعمال کیا ہے. اسی لیے صاحب استعمال کیا ہے کہ جب کافر آ کے کہتے ہیں اگر رسول ہو تو چاند کے ٹکڑے کرو، صاحب تھا نا. بالکل چاند کے ایسے ٹکڑے کر دیے جیسے علی نے خیبر میں مرحب کے کیے تھے. میں توجہ تو کیونکہ صاحب تھا تو راستے میں پڑے ہوئے سنگریزوں سے کلمہ توحید پڑھانے کا سلیقہ جانتا تھا. صاحب تھا تو اشجار درخت جھک جھک کے سلام کرتے تھے. یہاں صاحب. اور پھر عزیزان محترم، اللہ کے حبیب کے لیے خالق نے پھر قسم کھائی، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها والشمس وضحاها، مجھے قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی. آپ تو جانتے ہوں گے نا ہندوستان میں سوریہ ونشی بھی ہیں. اگر سوریہ ونشیوں کو پتا چل جائے کہ قرآن میں اللہ نے سورج کی قسم کھائی ہے تو کہیں گے تمہارا اللہ تو ہمارا والا ہے، کیونکہ ہمارے ونش کی قسم کھا رہا ہے. مگر پتا نہیں ہے کہ سورج کی قسم کھائی تو کیوں کھائی. میں آ گیا بغیر کسی تاخیر کے اپنے موضوع پر. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، اور اس چاند کی قسم جو اس کے پیچھے چلتا ہے. جب پوچھا کہ یہ سورج کون ہے اور چاند کون ہے تو نبی نے فرمایا انا کالشمس وہ علی کالقمر، میں سورج ہوں، علی چاند ہے. میری سمجھ میں تو آیا نہیں کہ اپنے کو سورج بتا دیا، علی کو چاند. جب ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں تو یا تو دونوں چاند یا تو دونوں سورج. مگر نہیں، اپنے کو سورج کہا نبی نے، علی کو چاند کہا. میں کہوں گا اے حکیموں کے حکیم، اے خواجہوں کے خواجہ، اے علم کے شہر، ہم جاہلوں کی عقلوں کو کھول دو. بتاؤ کہ آپ نے اپنوں کو سورج کیوں کہا، علی کو چاند کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے ایک جگہ پہ کہا نا وہ علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں. جب ایک نور کے دو ٹکڑے ہیں تو یا تو دونوں چاند ہو یا دونوں سورج ہو. کیا یہی تو میری حکمت ہے کہ میں سورج ہوں، علی چاند ہے. اس لیے کہ سورج سال میں ایک ہوتا ہے، چاند سال میں 12 ہوتے ہیں. جو والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، مجھے قسم ہے اس سورج کی اور اس کی روشنی کی، اور اس کی قسم ہے جو چاند اس کے پیچھے چلتا ہے. جب ہم نے تفاسیر کو پڑھنا شروع کیا تو پتا چلا کہ سورج کی قسم کیوں کھائی. 39 دن تک جب مسلم بہادروں سے خیبر کے قلعے تک پہنچا نہ جا سکا تو رات کی تاریخ
کی جو آج بھی بخاری کی دوسری جلد میں موجود ہے، لاتی انر رائے تک خدان کالو سے عالم دوں گا۔ اب میں کیا کروں، ہندوستان میں جب میں مجلسیں پڑھتا ہوں تو اکثر ہم سے بانیان مجلس کہتے ہیں جاوید آبدی یہاں پر آپ آئے ہیں، انٹرنیشنل مجمع ہے، مکس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا سوچ سمجھ کے مجلس پڑھنا۔ میں نے کہا کیا پڑھیں؟ کہ ایسا پڑھو کہ سب کچھ پڑھو اور کچھ بھی مت پڑھو۔ میں بڑا گھبراتا تھا کہ سب کچھ پڑھوں اور کچھ بھی نہ پڑھوں، یہ کیسے ممکن ہے؟ مگر جب بخاری میں لکھی ہوئی یہ حدیث دیکھی تو نبی نے وہ پڑھنے کا سلیقہ بتایا کہ سب کچھ پڑھو اور کچھ بھی مت پڑھو، کیونکہ خیبر کی فتح کی رات بھی نبی کے سامنے مکس مجمع تھا، سارے موجود تھے، اپنے بھی پڑھائے بھی، سب کچھ پڑھے اور کچھ بھی نہیں پڑھے۔ کل اسے عالم دوں گا جو مرد ہوگا، سب کچھ کہہ دیا کچھ بھی نہیں کہا۔ جیو اور میں نے پتہ نہیں 4-5 سال تو یہاں گیپ دے پہ کبھی مسلسل اشرے پڑھے ہیں اور متعدد مجلس سے، مگر میرا جہاں تک حافظہ صاحب دے رہا ہے میں نے کبھی یہاں پہ ابھی تک خیبر ہی نہیں پڑھا، اور آج ضمناً آ گیا ہے، مکمل کروں گا تو پورا اشرا اس پہ ختم، اس لیے بس مجلس تک، کیونکہ موضوع دوسرا ہے۔ کل اسے عالم دوں گا جو مرد ہوگا۔ پتا چلا مرد صرف داڑھی رکھنے والے یا داڑھی منڈانے والے کو نہیں کہتے، بلکہ جو میدان میں سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح جم کے لڑے اسے مرد کہتے ہیں۔ اسے دوں گا کہ جسے اللہ اور رسول پیار کرتے ہوں گے اور اللہ اور رسول بھی اس سے محبت کرتا ہوگا اور وہ بھی اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوگا۔ کل اسے عالم دوں گا جو رجل ہوگا، مرد ہوگا، ساری رات علم کے انتظار میں جاگ جاگ کر سارے اصحاب باصفا نے رات کالی کر دی کہ شاید ہمیں علم ملے، ہمیں علم ملے، ہمیں علم ملے، ہمیں علم ملے۔ علامہ اظہر حسن زیدی نے کہا تھا کہ سب کو الف لام میم جو غم کے لیے علم ہوتا ہے وہ ملا، علی کو عین والا علم ملا۔ چار مصرے رضا سرسری کے مربوط ہوئے اور قیامت کے 4 مصرے ہیں، اور 2 مصروں میں خدا کی قسم بڑے بڑے مسئلے حل کیے ہیں۔ کیوں جاگے تھے خیبر میں؟ خیبر میں کیوں جاگے تھے؟ خیبر میں سوال کر رہا ہے رضا سرسوی، کیوں جاگے تھے خیبر میں؟ تمنا علم میں۔ اچھا آج میں دے رہا ہوں بڑی چیلنج کے ساتھ، جس نے زندگی میں کبھی داد ہی نہ دی ہو، جس کا منہ نہ کھلا ہو، کوشش کرے کہ بند رکھے اور پھر دیکھتے ہیں کہ کہاں تک بند رکھ سکتا ہے۔ کیوں جاگے تھے دوسرے مصرے میں ہی، کوشش کرنا کہ کبھی داد دے ہی نہ، قسم کھا کے بیٹھے۔ کیوں جاگے تھے خیبر میں؟ تمنا علم میں کہہ دیتے کہ بدعت ہے علم ہم نہیں لیتے۔ توجہ توجہ، جیو 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 جیو
जियो जियो जियो। पंजाबी जबान दा पूरा अदब सुना देता है। अभी तो दो ही मिसरे सुनाए। क्यों जागे थे खैबर में तमन्ना अलम में, कह देते थे बिदत है अलम, हम नहीं लेते, और मैं होता तो कह देता ये असहाबे नबी से अनपढ़ है पैगंबर तो कलम क्यों नहीं देते। जो जो अली के हाथ में अलम दिया बड़ी तेजी के साथ। ऐसे तकरीर करूंगा जल्दी जल्दी वक्त का ख्याल रखते हुए कि जैसे मोमिनीन पुलिस सरात पे तेजी से गुजरेंगे। कान्नाहुल बर्ख, जैसे बिजली गुजरती है। हाथ में अलम दिया, अली ने हाथ में अलम देकर 3 झटके दिए। साहबी ने पूछा ये क्या हुआ? इसलिए कि अब तक 39 दिन तक इस पे शिकस्त की धूल जमी, अब इस पे फतह के फूल चढ़ेंगे। और आगे आगे अलम लेकर अली, नबी ने कहा जाओ जब तक तुम्हारे दोनों हाथों पे फतह ना हो। अली वापस नहीं आना। अब क्या पता कि अली वापस नहीं आएंगे, सबको वहीं बुलाएंगे। आगे आगे अली सारी तारीखों में लिखा और इस पे कोई इख्तिलाफ नहीं है, पीछे असहाब का मजमा। अब मैं कभी कभी बातों से बातें यूं ही निकाल लेता हूं, सारे इस पर कोई इख्तिलाफ की बात नहीं है। कोई इख्तिलाफ नहीं करेगा कि आगे अलम लिए हुए अली थे और पीछे सहाबी, भीड़, हुजूम, जम्मे गफीर, सारे सब कहते हैं आगे कौन अली, पीछे कौन सहाबी, कितने पीछे। हाय 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 हाय। भाई कभी कभी खिताबत की यही नफासत होती है। कहीं किताब में लिखा होता कि इतने पीछे, तो मैं भी बता के जाता इतने पीछे। मगर बनी उमैया के दरबारों में लिखी हुई किताबों में, तारीखों में भी ये नहीं लिखा कि कितने पीछे थे, मगर इतना तो समझ में आ गया ना कि आगे चलने वाला पीछे रहने वाले बराबर नहीं हो सकते। एक जब पंजाबियों का मजमा है तो मुझे पंजाबी की बात याद आ रही है। मैं आपके लाहौर में 15 साल की उम्र थी मेरी, जब मैं अशरा पढ़ने गया था। वहां पे ऋषि भवन इमाम बारगाह था एक, उसके आपके रेलवे स्टेशन के सामने सुबह मजलिस पढ़ता था। वहां पे 15 साल की मेरी उम्र में मैंने खैबर पढ़ रहा था वहां पे, तो मैंने एक जुमला कहा था कि खैबर में आगे अली को, पीछे सहाबियों को चलता हुआ देखकर ऐसा मालूम हो रहा है जैसे बिस्मिल्लाह के पीछे कुरान की आयतें चली जा रही हों। देखो आपने तो सुन लिया ना, 15 साल की उम्र मेरी,
اس میں ایک موٹا سا مولائی کھڑا ہو گیا اور کہتے ہاتھ جوڑ کے اس نے کہا سب کچھ گل سمجھ میں آندی ہے مگر ساڈی سمجھ وچ یہ نہیں آتا کہ تسی بسم اللہ علی نو دس رہے ہو، یہ تو سمجھ وچ آتا ہے، لیکن سب نو قرآن دی آیتیں بتا دیتی ہیں، یہ ساڈی سمجھ وچ نہیں آتا۔ میں کہا اسی میں تو مزہ ہے، ذرا قرآن پڑھ کے تو دیکھو، قرآن وجید وچ سورہ کافرون بھی ہے تے منافقون بھی ہے۔ میں توجہ جیو 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 دو انگلیوں سے علی نے باب خیبر اکھاڑا، ذوالفقار کے دستے کو دست مقدس میں تھاما۔ اب موضوع سے جو اتنے دن سے 2-3 دن سے تڑپ رہے ہو علی کے وار سننے کو، علی نے زندگی میں جتنی بھی جنگیں کی ہیں، علی نے سب سے پہلی بات تو یہ کہ کبھی بھی کسی بھاگتے ہوئے کا پیچھا نہیں کیا، کیونکہ علی کسی بھاگتے ہوئے کو پسند ہی نہیں کرتے تھے۔ نہیں میں ذرا سا اور قریب آ رہا ہوں، علی نے کبھی کسی بھی بھاگتے ہوئے کا پیچھا نہیں کیا۔ دوسری چیز، علی نے کبھی زندگی میں وار کا شروعات اپنی طرف سے نہیں کی، اسے چانس دیا۔ پہلے علی نے کبھی بھی بھاگتے ہوئے کا پیچھا نہیں کیا۔ ایک روز علی جنگ صفین میں اپنے مذہبی دشمن، عقیدتی دشمن کو جنگ کر رہے تھے، علی نے جو تلوار نکالی اور اس نے بغیر مقابلے کے تلوار زمین پہ پھینکی اور پھینک کر یہ بھاگنے لگا، تو علی کے چاہنے والے نے نزدیک آ کے کہا خیبر شکن بڑا آسان ہے کہ اپنے جان کے دشمن کو اسی وقت قتل کر دو، نہ جاؤ دوڑ کر اس کے قریب، اگر تو پھینک کر اس طرح سے تلوار اس کے اوپر مار دو تو ملک الموت عرش سے چل پڑے۔ کتنا بڑا یہ میر انیس کا انداز ہے کہ ادھر ذوالفقار چلے ادھر ملک الموت چلے، مگر علی کا جواب سنو، یوں سلام کیا کرو علی کو۔ علی نے مسکرا کے کہا جو بھی میدان جنگ سے یا جنگ سے بھاگتا ہے علی کے سامنے، دراصل وہ بھاگتا نہیں ہے بلکہ علی سے زندگی کی بھیک مانگتا ہے۔ علی کو یہ اچھا نہیں لگتا کہ کوئی مجھ سے مانگے میں عطا نہ کروں۔ علی سے پہلے میں نے کہا ہے نا کہ میرے جانے کے بعد بھی یاد رکھیں گے، چاہے یہاں سے چلا جاؤں چاہے دنیا سے چلا جاؤں۔ علی نے جتنی بھی جنگیں کی ہیں اپنے دشمن کو 3 طرح سے قتل کیا ہے، یا تو ایسا سیدھا وار
اسے عربی میں خود کہتے ہیں، قاف توئے خود سیدھا. اردو میں کہوں طول کا وار، سر پہ لگا اور دو. دوسرا وار قد، قاف دال قد، عربی میں قد، اور اردو میں عرض، عین رے زواد عرض. اس طرح سے کبھی وار کیا تو دو. کبھی کبھی جو عربی میں، اس کا میں نے اردو کتاب پڑھی ہے بیسیکلی، تیسرا وار جو علی نے کیا ہے دشمن کو، جو جنگوں میں قتل کیا ہے، اسے لکھا ہے جنیو. جنیو جیسے ہمارے یہاں دروغہ وہ ڈالتا ہے نا ریوالور، یا یہ میرے پڑا ہوا ہے یہ جنیو، اس طرح سے ہندو لوگ دھاگا ڈالتے ہیں. تو کبھی کبھی علی نے جنیو کا وار کیا، یہاں مارا، اس طرح سے قتل. کبھی ایسے سیدھا، کیا کہیں گے انگلش میں، سلیش، ہاں سلیش. تو کبھی سیدھا، کبھی یہ جنیو، کبھی یہ بیچ میں سے. لیکن یہ علی کی قاتلانہ عدالت تھی. یہ قتل میں بھی عدل تھا. اب ایسی جگہ پہ مجھے لکھنؤ یاد آتا ہے. یہاں پہ لکھنؤ والے بولتے ہیں، اگر میں لکھنؤ میں بولتا یہ جملہ کہ قتل میں بھی عدل، یہ کائنات میں صرف علی کے یہاں نظر آتا ہے. اس سے پہلے، علی کی جنگوں سے پہلے جتنی بھی جنگیں ہوتی تھی، تو جیسے آج کل بھی گاؤں دیہاتوں میں لڑتے ہوئے دیکھا ہے دو گروپ کو، وہ نان کے مام کے، اور سارے ایک طرف ہو گئے، اس کے نان کے مام کے دوست سب آ گئے، اور ایک دوسرے نے لاٹھی بھالم جلا لے کے ایک دوسرے پہ حملہ کیا. کچھ کے چوٹ لگی، کچھ بچ گئے، کچھ بھاگ گئے. ایسی لڑائی ہوتی تھی. مگر علی نے کبھی اس بھیڑ بھڑکڑ کی لڑائی نہیں لڑی. اس طرح سے علی نے تنو تنہا اکیلے وار کیا، یا تو سیدھا. اب یہ بھی بتاؤں گا کہ جب وار کرتے تھے تو ذوالفقار کیا پڑھتی تھی اور علی کیا پڑھتے تھے. جنگ کرتے وقت نہ ذوالفقار خاموش رہتی تھی، نہ صاحب ذوالفقار خاموش رہتا تھا. مجھے وہی بتانا ہے آپ کو آج کی مجلس میں عزیزان محترم. اور کسی نے کہا تھا یہ دو منہ کیوں تھے زبان، اس کی وجہ بھی ابھی بتانی ہے آپ کو اس مجلس میں، کہ علی سے پہلے نہ کسی نے ایسا وار کیا سیدھا، نہ کسی نے اس طرح سے وار کیا، اور نہ ایسے وار کیا. اور علی جب وار کرتے تھے تو علی نے کبھی بھی دشمن پہ دوسرا وار نہیں کیا. بڑی ذمہ داری کے ساتھ علی نے، کیونکہ آپ سن رہے ہیں تو میں اپنی زندگی کا نچوڑ دے رہا ہوں آپ کو. علی نے ساری زندگی دوسرا وار نہیں کیا، جس پہ کیا ایک ہی وار کیا. اور کبھی کبھی تو جنگ کے میدان میں ادھر دشمن کا لشکر، ادھر اسلام کا لشکر، ادھر سے سورما دشمن کا آیا، ادھر سے علی. اور علی کے دشمنوں میں خالی وہاں والے تھوڑی تھے، ادھر بھی تھے. اور دشمن کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ وہ خامی کی کمی کی تلاش میں ہوتا ہے، کہ کوئی خامی نکلے اور اس کو پروپیگنڈا کریں، اس کو پھیلائیں کہ صاحب آج یہ ہو گیا. کبھی کبھی علی کی فیصلہ کن نگاہوں میں دشمن کے عیب اور گناہوں کو آنکھوں کی ترازو میں تولا جاتا تھا، اور لمحوں میں علی کا عادل ہاتھ فیصلہ کرتا تھا کہ یہ کون سے وار کا مستحق ہے
اور کبھی کبھی جو عرض کا وار ہوتا تھا، یہ قد والا وار، سیدھا ترچھا وار، تو اتنی تیز اور اتنی صفائی سے ہوتا تھا کہ دیکھنے والوں کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ علی کا وار اس دشمن کے لگا یا نہیں. تو دوسرے دونوں طرف کے کبھی کبھی دیکھنے والے چلا چلا کے کہتے تھے کہ علی کے وار نے خطا کی، مگر گھوڑا جیسی کعبہ بدلتا تھا تو آدھا ادھر اور آدھا علی نے کبھی عصمت پہ بات کر رہا ہوں آج، علی کے وار کے ساتھ علی کی معصومیت پر، علی کی عصمت پر، علی کے معصوم ہونے پر. علی کا اگر وار، جسے ہندی میں کہتے ہیں وار چوک گیا، اور اردو میں کیا کہتے ہیں وار خطا کر گیا. کچھ میرا ساتھ دے رہے ہیں نہیں؟ وار خطا کر گیا. علی نے دوسرا وار اسی لیے نہیں کیا کیونکہ علی کے وار سے کبھی خطا نہیں ہو سکتی، کیونکہ خطا گنہگاروں سے ہوتی ہے، معصوم سے نہیں. علی کے وار سے کبھی خطا نہیں ہوئی کیونکہ گنہگاروں سے خطا ہوتی ہے. کبھی بھی معصوم اور امام سے خطا نہیں ہوتی. اور علی نے کبھی دوسرا وار نہیں کیا، ہمیشہ ہمیشہ ایک ہی وار کیا، اور ایک ہی وار میں اسے کیفر کردار تک پہنچا دیا. جب کیا ایک ہی وار، یہ تو علی کی حیدری نگاہیں تلاش کر کے بتاتی تھی کہ اس پہ کون سا کب وار کرنا ہے. کسی کو سیدھا، کسی کو عرض کا، کسی کو سلیش، اس طرح سے جنیو کا، کسی کو جنیو کی طرح کاٹا، کسی کو سیدھا کاٹا، کسی کو کنارے سے چھاٹا. اور جب علی کاٹتے ہوئے نکلتے تھے تو ادھر ادھر کے لوگ لاشوں کو اٹھا اٹھا کر، لاش کے حصے کو اٹھا کر آدھے آدھے کو اپنے ہاتھوں سے، اب ایک جملہ کہوں، ہندوستان کے بےمان بنیوں کی طرح، بےمان بنیوں کی طرح چون چون کے، اٹھا اٹھا کے، اور کبھی جب علی اس طرح سے کاٹتے ہوئے سیدھا عرض کا، سیدھا عرض کا، جنیو کا وار کرتے ہوئے نکل جاتے تھے اور بہت سوں کو واصل جہنم کرتے تھے، تو سارے اٹھا اٹھا کے کہتے تھے یہ بھی علی نے، یہ بھی علی نے، یا علی، یہ بھی علی نے، یہ بھی علی نے، یہ بھی علی نے، یہ بھی علی نے. پتہ نہیں مشیت دیکھ کے بھی کتنا مسکراتی ہے کہ کل کوئی اگر یا علی کہنا بدعت کہے تو کہے ارے کم سے کم کافروں سے ہی سبق سیکھ لو. چار مصرے آپ کے سال بھر کی تھکان کو دور کرنے کے لیے میری تقریر سے مربوط ہوئے. علی کے نام سے طوفان خوف کھاتے ہیں،
تھک کے نہیں آخری آدمی تک. میری ماں بہنیں سارے بزرگوں کے لیے علی کے نام سے طوفان خوف کھاتے ہیں. جنہیں یقین نہیں ہے وہ ڈوب جاتے ہیں. علی سے پہلے نہ کسی نے خط کا وار کیا، نہ خود کا وار کیا، نہ جنیوں کا، نہ ہندوستان کے کسی یودھا نے، نہ مصر کے کسی سورما نے، نہ برطانیہ کے کسی ساونت نے. کیونکہ اگر علی سے پہلے کوئی سیدھا ترچھا یا عرض کا وار کرتا اور پھر علی اسی طرح سے وار کرتے تو تاریخ لکھتی کہ علی جنگ میں اسی کی طرح سے وار کرتے ہیں جو مصر کا سورما وار کرتا تھا. علی نے فلاں جنگ میں اپنے دشمن کو اسی انداز سے قتل کیا جو ہندوستان کا یودھا فلاں جنگ میں لڑا تھا. مگر علی نے نئے انداز سے قتل کر کے بتایا کہ اگر میں کسی اور انداز سے قتل کرتا جو اس سے پہلے کوئی بہادر کرتا تو تاریخ لکھتی کہ علی میدان جنگ میں فلاں سورما کی اتباع کرتے تھے. جو کسی کی اتباع کرے وہ امام نہیں ہوتا. ذوالفقار کان یقول لا الہ الا اللہ اذا قطع کان یقول سبحان اللہ اذا قد. جب علی کی ذوالفقار سیدھی پڑتی تھی تو ذوالفقار سے اللہ اکبر کی آواز آتی تھی. علی نہیں ذوالفقار سے آواز آتی تھی. اور جب اس طرح سے ترچھی پڑتی تھی عرض میں تو سبحان اللہ کی آواز ذوالفقار سے. کیونکہ دو منہ اسی لیے تھے کہ لا الہ الا اللہ کہنے کے لیے زبان کو اوپر لگنا ضروری ہے. سبحان اللہ کے لیے سبحان کے لیے ضروری ہے کہ زبان اوپر لگے. اس لیے جب سبحان ہوا تو یہ بڑھ کے اس طرح سے، جب لا الہ الا اللہ ہوا تو آگے. اس لیے ذوالفقار کی تعریف یہ تھی کہ کبھی کبھی اپنے حد سے آگے بڑھ کے بھی، کبھی سمٹ کے، کبھی لپٹ کے، کبھی بڑھ کے، کبھی چاٹتی تھی، کبھی کاٹتی تھی، کبھی بانٹتی تھی. اور اس کا کمال یہ تھا کہ دشمن نے علی کو کبھی چھوڑتی نہیں تھی اور 70 نسلوں میں کوئی مومن ہونے والا ہے اسے چھیڑتی نہ تھی. اور جب علی تلوار چلاتے تھے تو تلوار کی اللہ اکبر ذوالفقار سے، سبحان اللہ ذوالفقار سے، اور علی کی زبان سے نکلتا تھا یا من ہوا، یا ہوا، یا من ہوا، اللہ ہوا، یا ہوا اے وہ، یا من ہوا اے وہ، اللہ ہوا سوائے اس کے. آج تک مفسر لکھتے ہیں کہ یہ ہوا کوئی نہیں سمجھ پایا
اور میدان میں سمجھاتے تھے کہ اسے سمجھ جاؤ تو جان بچ جائے گی. جس علی نے، ایک جملہ کہوں، یہ علی کائنات کا اکیلا ساونت ایسا ہے، اکیلا عظیم یودھا ایسا ہے، عظیم سورما ایسا ہے کہ جس کی ذوالفقار جنگ کے میدان میں تسبیح پڑتی تھی اور جس کا صاحب ذوالفقار جنگ کے میدان میں اس کی الحمد کرتا تھا. مسلح پر کھڑے ہوئے تو تسبیح اور الحمد پڑھے ہوئے کتنے لوگوں کو دکھاؤ گے؟ مگر جو گھوڑے کی زین کو مسلح بنا دے، جو گھوڑے کی زین کو میدان جہاد میں مسلح بنا دے، اسے علی کہتے ہیں. علی. اب ایک جملہ اور پیارا سا جملہ یہاں سے ربط مصائب دوں گا. میں نے خود تاریخ میں پڑھا کہ علی جب جنگ کرتے تھے تو جنگ کرتے کرتے سیدھا وار، عرض کا وار اور اس طرح سے ترچھا سلیش کا، جنیو کا وار، کسی کو جنیو کا، کسی کو سیدھا، کسی کو ترچھا. میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کیا تو سب کو سیدھا کاٹتے چلے جاتے یا اس طرح کاٹ کے چلے جاتے یا ایسے. مگر جب آج میں نے دیکھا بڑے بڑے دعوتوں میں تو جو سلیقے مند وہ لوگ ہوتے ہیں نا، تو کچھ سیلیڈ جو بناتے ہیں تو کچھ تیچھا، کچھ سیدھا، کچھ گول. کائنات قربان کر دوں کہ علی اس طرح کاٹتے ہوئے نہیں جاتے تھے، میدان جنگ کو گلزار بنا کے سجاتے ہوئے جاتے تھے تاکہ پتہ تو چلے کسی سلیقے والے کے ہاتھوں سے قتل ہوئے ہیں. اب میں کیا کروں عزیزان محترم کہ ان کے در پہ جو آ گیا وہ یا تو حر بن گیا یا حبیب بن گیا. آج 4 محرم، کل سے تو زیارتیں برآمد ہوں گی. کل تو شہزادی زینب کے 2 بیٹے اون اور محمد کا ماتم ہوگا. آج اس حبیب کا ماتم ہے جسے علی کے سید بیٹے نے اپنے خط میں معتمد لکھا ہے. اور جب حبیب کا ذکر ہوا کرے تو میری گزارش یہ ہے کہ دل کھول کے اس لیے رویا کرو کہ ہمارے یہاں تو سال بھر مجلس سے ہوتی رہتی ہیں، لیکن مجلسوں میں عموماً جو مصائب ہوتے ہیں یا تو عباس غازی کے یا مولا حسین کے یا پیاسی سکینہ کے یا جناب علی اکبر کے. حسین کے بچپن کے دوست حبیب کے مصائب صرف دنیا میں ایک ہی دن ہوتے ہیں. اور جس کو حسین اتنا پیار کرتے تھے تو حسینی کتنا یاد کرتے ہیں. یہ ظرف تھا حسین کا کہ جیسے گلدستے کو سجانے کے لیے گلشن سے الگ الگ پھول توڑ کے جمع کیے جاتے ہیں، ایسے ہی گلدستہ شہادت کو سجانے کے لیے جو جہاں کا تھا، کسی کو وہب قلبی تھا تو اس کو بلایا گیا، حر تھا تو اس کا انتظار کیا گیا، حبیب تھے تو ان کو قاصد کو بھیج کے رات کی تاریکی میں سر پر گھوڑا دوڑاتا ہوا
حسین کا ایلچی وہاں پہنچا جہاں جناب حضرت حبیب ابن مظاہر اپنی داڑھی کو سیاہ کرنے کے لیے ایک دکان سے قذاب خرید رہے تھے. حسین کا خط دیا, لفافے کو حبیب نے چاک کیا. چاک کرنے کے بعد حسین کی تحریر کو دیکھا, آنکھوں سے لگایا, پیار کیا, پڑھا تو لکھا تھا من الحسین ابن علی الی رجل الفقی. حسین ابن علی کی طرف سے ایک ایسے رجل کی ہے کہ مرد کی طرح جو فقی ہے. سوچو تو صحیح, جسے خیبر شکن کا لال فقی کہے وہ کتنا عظیم ہوگا. اس میں لکھا تھا حبیب ہم کوفے کی طرف بڑھ رہے تھے مگر ہمیں چاروں طرف سے کربلا میں گھیر لیا گیا. تاریخیں سمٹتی چلی جا رہی ہیں اور ایک جملہ ایسا تھا کہ حبیب کے کلیجے کا لہو آنکھوں کے آنسو بن کے ٹپکنے لگا. حبیب دیر نہ کرنا, میرے ساتھ میری بہنیں بھی آئی ہے, میرے ساتھ فاطمہ کی جائی آئی ہے. حبیب دیر نہ کرنا, میرے ساتھ سکینہ بھی ہے. حبیب دیر نہ کرنا, میرے ساتھ علی کی بیٹی زینب بھی ہے, رقیہ بھی ہے. عزادارو, ہائے میرا امام تو یہاں آ رہا تھا, جنگل میں کیسے گھیر لیا گیا. عزادارو, حبیب ابن مظاہر اس لفافے کو اپنی قبا کی جیب میں رکھ کے گھوڑے پر بیٹھے. گھوڑے پر بیٹھنے کے بعد گھر پہنچے. گھر میں پریشانی کی حالت میں جب زوجہ نے دیکھا تو زوجہ حبیب نے ایک جملہ کہا, اے حبیب کبھی اتنا پریشان نظر نہیں آئے, کیا ہوا؟ کہا حسین نے مجھے خط بھیجا ہے. کہا کیا لکھا ہے؟ کہا کوفے آ رہے تھے, میرے گھر مہمان ہوتے مگر وہ کربلا میں گھیر لیے گئے. تو زوجہ حبیب نے پوچھا پھر تیرا کیا ارادہ ہے؟ کہا ارادہ کیا ہے؟ ارے جو حشر امام حسین کا ہوگا وہی حشر میرا ہوگا. حسین کا لہو بہے گا تو میرا بھی لہو بہے گا. یہ کہہ کے ایک جملہ کہا کہ اے زوجہ میرا دل کرتا ہے میں جا کے کیا کروں گا. جیسے یہ جملہ کہا ہے تو حبیب کی زوجہ نے اپنی چوڑیاں اتاری, حبیب کی طرف پھینک کے کہا ارے فاطمہ کا بیٹا تجھے مدد کے لیے پکار رہا ہے, تو سوچ رہا ہے, لے چوڑیاں پہن لے, مجھے اجازت دے کہ میں حسین کی مدد کرنے کے لیے کربلا پہنچوں. عزادارو, حبیب کی زوجہ نے جیسے ہی یہ جملہ کہا, حبیب نے کہا نہیں میں نے تیری آزمائش کے لیے یہ جملہ کہا تھا, میں کہاں ایسی جرات کر سکتا ہوں. عزادارو, زوجہ کو تسلی دی. حبیب ابن مظاہر وہاں پہنچے جہاں پہ گھوڑا بندھا ہوا تھا. اب جو دیکھا تو گھوڑے کی کان میں وہ حبیب کا غلام کہہ رہا ہے کہ اگر میرے آقا حبیب نے چند لمحے کی بھی دیر کی تو میں تیری پشت پہ سوار ہو کے جاؤں گا, مجھے مظلوم حسین تک پہنچا دینا. عزادارو, حبیب نے ایک مرتبہ لجام فرس کو پکڑا, گھوڑے پہ سوار ہوئے, سرپٹ بگاتے ہوئے گھوڑے کو جب حبیب خیموں کی طرف بڑھے تو میرا پیاسا حسین اپنے بچپن کے دوست کے استقبال کے لیے پہنچا. سینے سے لگایا, ماتھے پہ بوسہ لیا, بالوں میں انگلیوں کو پھرویا. اتنے میں پردے کے پیچھے سے سفید بالوں والی فضا کی آواز آئی, اے حبیب تجھے زینب نے سلام کہا ہے. حبیب نے ماتم کرنا شروع کر دیا. ہائے فاطمہ زہرا کی جائی پہ یہ وقت پڑ گیا کہ اپنے غلام کو سلام کہہ رہی ہے. جزاک اللہ, جزاک اللہ, جزاک اللہ. دو لمحے بھائی, دو لمحے. حضرت حبیب ابن مظاہر ایک مرتبہ ہاتھ جوڑ کر حضرت حبیب نے ایک جملہ کہا, مولا اپنی داڑھی کو سیاہ کرنے کے لیے خضاب خرید رہا تھا مگر اپنی سفید ریش کو سیاہ کر کے نہیں آیا, اس لیے کہ میں چاہتا ہوں
اب آپ کے قدموں پہ جان دوں تو اپنے بدن کے لہو سے میری ریش سرخرو ہو تاکہ میں حیدر کرار کے سامنے سرخ چہرے سے حاضر ہو سکوں. میری جان قربان ہو جائے حبیب کے جذبے پر. عزادار تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت حبیب نے اجازت لی. بوڑھا سپاہی تلوار لے کر جب بڑھا ہے تو چاروں طرف سے میدان خالی کرتا ہوا چلا. ناد علی پڑھ پڑھ کے شامی اور کوفیوں کو واصل جہنم کر دیا. پتہ نہیں کتنے سپاہی فرات میں ڈوب ڈوب کر مر گئے. مگر تاریخ بتاتی ہے کہ حبیب ابن مظاہر کے کسی ظالم نے ایسا بھالا مارا کہ حبیب ابن مظاہر گھوڑے پہ لڑکھڑانے لگے. بچپن کا دوست زمین پہ گر کے کہتا ہے آقا میرا آخری سلام. تاریخ بتاتی ہے کہ جب 11 محرم آئی اور جب کٹے ہوئے سروں کی فہرست بنی ہے تو حضرت حبیب ابن مظاہر کا سر بھی تن سے جدا 11 محرم کو کیا. نیزے پر اکبر اون محمد و قاسم کے سروں کے ساتھ حبیب ابن مظاہر کا سر بھی نیزے پہ چڑھ کر کوفے کے سفر کی طرف بڑھنے لگا. جب کوفے کی طرف حبیب ابن مظاہر کا یہ نیزوں پہ چڑھا ہوا سر پہنچا ہے تو تاریخ بتاتی ہے ایک چوراہے سے دوسرے چوراہے پر نصیب والا تھا حبیب کے سفر بھی کس کا ساتھ؟ سکینہ کے ساتھ حبیب کا سر، اون کے ساتھ حبیب کا سر، عباس کے سر کے ساتھ حبیب کا سر. مگر جیسے ہی ایک چوراہے سے دوسرے چوراہے پر حبیب کے کوچے میں یہ قافلہ پہنچا ہے تو حبیب کا 13 برس کا کم سن بچہ چھت پہ بیٹھا ہوا تھا. ایک مرتبہ غور سے دیکھا حبیب کی زوجہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے 13 برس کے حبیب کے اس یتیم بچے نے ایک جملہ کہا اماں ایسا لگتا ہے میرے بابا کا سر بھی ان نیزوں کے ساتھ ہے. اب جو غور سے حبیب کی زوجہ نے دیکھا تو سینے سے لگا کے کہا میرے لال میرے چاچ تو یتیم ہو گیا، میرے لال تیرے بابا کا سایہ تیرے سر سے اٹھ گیا. جملہ سن لینا دادارو، بس ربط مصائب کے لیے اتنا ہی کافی ہے. حبیب کا لال اپنی ماں کی گود کو چھوڑ کے نیچے اترا. دیوار میں ٹنگی ہوئی حبیب کی پرانی تلوار تھی، ہاتھ میں تلوار لی، باہر نکلا. یزیدیوں پہ چھپٹ پڑو، تم نے میرے بابا کو لاوارث سمجھ لیا، تم نے پردیس میں میرے بابا کو قتل کر ڈالا، تم نے حافظ قرآن کو قتل کر ڈالا. میں نے جیسے ہی یہ واقعہ پڑھا میرا کلیجہ پھٹ گیا. میں نے کہا ہائے حبیب کے لال، تو نے نیزے پہ اپنے بابا کا سر دیکھا، تجھ سے برداشت نہیں ہوا. مگر ہائے عابد بیمار سید سجاد، ہاتھوں میں ہتھکڑی، پیروں میں بیڑی، گلے میں تو جدھر کو رخ کرتے تھے یہ میرے بھائی اکبر کا لاشا، یہ اون کا سار، یہ محمد کا سار ادھر رخ کرتے تھے تو سکینہ کے رخسار پہ شبر تماچے مارتا نظر آتا تھا. سجاد کو روتا ہوا دیکھتے تھے تو شبر تازیہ نے ہائے میرا صابری ماں لعنت اللہ قوم جو سیالم الذین ظلم ای منقلب ینقلبون. ماتم حسین.